اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اس کی تعلیمات کا فیضان امت مسلمہ کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا۔ اور برادران اسلام، آج سپریم کورٹ میں حاضری ہوئی اور قادیانیت سے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں خوب بحث و تمہیش ہوئی۔ کافی ٹائم سپریم کورٹ نے علماء کو دیا، تو جب میرا نمبر آیا میں نے دو باتیں اختصار کے ساتھ پیش کی۔ ایک تو یہ، اس بات پہ سپریم کورٹ بھی متفق ہے، جیسا کہ جج حضرات کے ریمارکس تھے، اور علماء بھی متفق ہیں کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں۔ البتہ جس بارے میں بات کو کلیئر کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی، وہ میں نے جسٹس صاحب کے سامنے کلیئر کی کہ آپ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری نجی محافل میں، نجی مکانات میں ہمیں اپنی تفاسیر اور تعلیمات کو عام کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں نے کہا قرآن مجید کی روح سے، احادیث رسول کی روح سے، صحابہ کرام کے عمل کی روح سے ختم نبوت کے منکرین کو اپنے نجی مقامات پر بھی اپنے مذموم مقاصد کو پھیلانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جملہ صحابہ کرام کا فیصلہ مسیلمہ کذاب کے خلاف اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اپنے مکانات میں بھی اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر میں نے مسجد درار کے بارے میں بیان کیا کہ مسجد درار میں وہ اپنا موقف جو منافقین پیش کرتے تھے، قرآن نے اس مسجد کو بھی کی ممنوعیت کا حکم صادر کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم پہنچا، لا تقم فی ابدا، کبھی اس مسجد میں نہ جائیے۔ تو اللہ کے حبیب اور آپ کے صحابہ نے اس مسجد کو گروا دیا اللہ کریم کی مرضی کے مطابق۔ تو گویا خلاف اسلام سازشوں کو کسی صورت میں قبول نہ قرآن نے کیا ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسلام کے خلاف تحریف اور قرآن کے خلاف سازش، انبیاء کرام کی توہین، حضرت عیسیٰ اللہ کے بارے میں اس کے مغلظات، قرآن مجید کے بارے میں غلط جملے اور اس کی جملہ مسائی، اس کی تردید ضروری تھی۔ بہرحال کبھی امید ہے سب دوست دیکھ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے میری بات سے اتفاق تو کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ آپ نے 2 منٹوں میں بات کلیئر کر دی، کافی۔ میں نے کہا جناب مہربانی کیجئے، انتشار ختم کیجئے۔ اعلیٰ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو آئین کا پابند کر دیجئے، کسی قسم کی تشہیر کی ان کو آئین اجازت نہیں دیتا، اور جب وہ آئین کے قائل ہی نہیں تو آئین کے باغی آدمی ایک آئینی عدالت سے کیسے اپنا حق لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں؟ اور جو ان کے خلاف پھر جلوس نکالتے ہیں ان کو بھی روک دیا جائے کہ جب وہ پابند ہو گئے تو کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، نہ جلوس نکالے گا۔ تو اس بات سے جج صاحب نے اتفاق کیا ہے، کبھی امید ہے اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ میں ہر اس نوجوان سے جو ان کی باتوں میں آ کے پریشان حال ہو جاتا ہے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی جملہ تعلیمات ان کو اگر کوئی مطالعہ کرے، کون سی نئی چیز وہ لے آیا؟ نماز وہی، روزہ وہی، حج زکوٰۃ، کوئی نیا مسئلہ کوئی نہیں۔ ایک کام اس سے انگریز نے لیا ہے کہ جہاد کے خلاف فتویٰ دے دو کہ امت مسلمہ نبی کی بات مانتی ہے، اس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک کام کیا کہ مسلمانوں کے خلاف، کافروں کے خلاف جہاد جو ہے اس کی اجازت نہیں۔ کہتا ہے آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا، نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 17 مرزا قادیانی کی تالیفات میں یہ چیز موجود ہے۔ ساتھ لکھتا ہے مجموعہ اشتہارات جلد 2، اس کے اندر لکھا ہے، مرزا قادیانی لکھتا ہے میں نے 20 کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ برطانیہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے یہ کتابیں بصرف زر کثیر چھاپ کر بلاد اسلام میں پہنچائی ہیں۔ یہ ہے اس کی تعلیمات کا نچوڑ۔ امت مسلمہ بزدل ہو جائے، انگریز کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، ایک کام کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے اس نے کون سا اور اچھا کام کیا ہے۔ تو یہی کام، اسی کے لیے تو اس کو اس پودا کو لگایا گیا تھا کہ امت مسلمہ اس کے دل سے نکال دو جہاد کا جذبہ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس قوم میں جہاد کا جذبہ نہیں رہتا، یہی حال ہوتا ہے جو آج فلسطین میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک یہ مسلمان مجاہدانہ کردار ادا کرتے رہی، عالم کفر اپنے اپنے محلات میں لرزہ برندام ہوتے تھے۔ جب سے یہ چیز ختم کر دی گئی، آج عالم کفر مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے۔ یہ ہے اس کی تعلیمات کا فیضان، امت مسلمہ کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا، اور کوئی نئی اس نے ایسی کارکردگی ادا نہیں کی جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے